اس ایپیسوڈ میں آپ کو اسلامک فلسفی کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو تھوڑا سا تاریخی پس منظر، اس کے بعد معتزلائٹ فلسفی، اشاعرائٹ فلسفی، الکندی، الفارابی، الرازی، ابن سینا، الغزالی، ابن رشد کا ہم ذکر کریں گے، تھوڑا ذکر کریں گے۔ عرب کلچر جو تھا، اسلام سے پہلے والا جو عرب کلچر تھا، وہ بنیادی طور پہ ایک اورل کلچر تھا۔ اس میں ریٹن اسکرپٹ کے حوالے سے بہت کم ہمیں ملتا ہے، اور اس کلچر کے بارے میں اگر ہم کچھ کہہ سکتے ہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کوئی کلیدی کردار نہیں تھا ہیومن سویلائزیشن کی ایڈوانسمنٹ۔ مطلب گریس کا ایک بڑا رول ہے سینس میں کہ جناب علی وہاں پہ گریک فلسفی پیدا ہوتی ہے، پورا امپائر بنتا ہے۔ روم کا ایک رول ہے کہ اسٹیٹ سٹرکچر، اسٹیٹ سسٹم وغیرہ پیدا ہوتا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ فلسطین کا اور وہ جو علاقہ اب اسرائیل وغیرہ ہے اس کا بھی ایک رول ہے۔ مگر جو عربین پیننسولا ہے اس کا کوئی خاص اس وقت تک رول ہمیں تاریخ میں نظر نہیں آتا، خاص طور پہ ایڈوانس سائنسز میں یا فلسفی میں کوئی خاص رول نہیں ملتا۔ یہ ایک ایسا دور تھا، یعنی کہ اسلام سے پہلے جو عربیہ ہے ایک ایسا دور تھا جس کے حوالے سے اسلامک فلسفرز لکھتے ہیں کہ یہ دور جاہلیہ تھا، جہالت کا دور تھا، یعنی کہ اس کو ہم انگریزی میں کہہ سکتے ہیں ایک طرح کی کہ یہ عرب ڈارک ایجز تھی۔ ان ڈارک ایجز میں سے عربز کو نکالنے میں اسلام کا بنیادی رول تھا۔ بیسکلی اسلام کی وجہ سے ہی عربز جو ہیں وہ ڈارک ایجز میں سے نکلے اور انہوں نے کچھ انلائٹنمنٹ، کچھ روشن خیالی جو ہے وہ حاصل کی۔ پری اسلامک عربیہ کیسی سوسائٹی تھی؟ قرآن مجید میں بھی ہم نے اس کا ذکر سنا ہے، ہسٹورین سے بھی ہم اس کا ذکر سنتے ہیں کہ انتہائی خوفناک قسم کی بربریت پر بنیاد رکھنے والا سماج تھا۔ ایک اس قسم کا سماج جس کے اندر لوگ مختلف قبیلوں کے اندر رہتے تھے۔ ہر قبیلہ جو تھا اس کی اپنی کوئی نہ کوئی ڈیٹی تھی کہ جس کی وہ پرستش کیا کرتے تھے، اور وہ اس ڈیٹی کو کسی نہ کسی بت کی شکل کے اندر اس کی پرستش کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے جو عرب سوسائٹی تھی اس کی کوئی ایک مکمل ریاست نہیں تھی، کوئی ایک یونٹری اسٹیٹ نہیں تھا، بلکہ مختلف ٹرائبز تھیں جو ایک دوسرے پہ یا تو ریڈز کرتے تھے یا پھر اپنے علاقے سے باہر جا کے ریڈز بھی کیا کرتے تھے، تھوڑی سی تجارت بھی کیا کرتے تھے۔ نومیڈ سے بنیادی طور پہ خانہ بدوش تھے، بیدوین تھے، اور تھوڑا سا سیٹلڈ ایگریکلچر بھی اس کے ساتھ موجود تھا، مگر کوئی یونٹری اسٹیٹ، کوئی بنیادی ایک ریاست جو تھی ان کی وہ قائم نہیں تھی۔ یعنی کہ پری اسلامک عربیہ جو تھا وہ ایک پولی تھیسٹ سوسائٹی۔ کچھ حد تک عربیہ کے اندر کرسچینٹی کے بارے میں علم لوگوں کو تھا، کچھ حد تک جوڈائزم کے حوالے سے بھی علم تھا۔ خاص طور پہ وہ لوگ تھوڑا بہت دوسرے ریلیجنز کے بارے میں جانتے تھے کہ جو کہ تجارت کیا کرتے تھے، جو جروسلم آیا جایا کرتے تھے، اور جو سیریا آیا جایا کرتے تھے، یا دوسرے ایجپٹ وغیرہ جاتے تھے یا دوسرے علاقوں میں جایا کرتے تھے، ان کے پاس کچھ نہ کچھ علم ضرور تھا کہ کرسچینٹی کیا کہتی ہے، جوڈائزم کیا کہتا ہے۔ اور پھر کچھ کرسچن ٹرائبز اور جوڈیک ٹرائبز جو تھیں وہ عریبین پیننسولا کے اندر بھی رہا کرتی، تو ان سے بھی کچھ معلومات وغیرہ ملتی رہتی تھی۔ مگر بائی اینڈ لارج عربیہ کی جو عام پبلک تھی وہ بنیادی طور پہ پولی تھیسٹک تھی، بت پرست تھی۔ دوسرا یہ کہ عربیہ کے دونوں طرف بہت طاقتور ریاستیں قائم رہیں تاریخ کے اندر۔ اگر ہم اسلام سے پہلے کا عربیہ دیکھیں تو پرشیا کے اندر کئی ایمپائرز ابھرے اور ٹوٹے، مگر بنیادی طور پہ جو پرشین ایمپائرز تھے وہ انتہائی مضبوط ایمپائرز تھے، اور ہمیشہ وہ کسی نہ کسی حوالے سے عربز پر ڈومینیٹ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح عرب جب دوسری طرف دیکھتے تھے، ویسٹ کی طرف دیکھتے تھے، تو وہاں پہ بھی کئی پاورفل ایمپائرز نظر آتے تھے۔ مثال کے طور پہ دور اسلام کے اندر ہی بیزنٹین ایمپائر کا آپ نے ذکر سنا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ایک طرف جو تھا وہ بائزنٹین ایمپائر تھا، تو دوسری طرف ساسنیڈ ایمپائر تھا، بہت ہیوج ایمپائرز تھے۔ مگر 7 سینچری میں ایک ایسی کیفیت بن گئی تھی کہ دونوں بیزنٹین ایمپائر اور ساسنیڈ ایمپائر جو ہیں ایک دوسرے کے جنگ کے نتیجے میں بھی اور اندرونی مسئلے مسائل کے نتیجے میں بھی انتہائی کمزور ہو چکے تھے۔ نہ صرف کمزور ہو چکے تھے بلکہ ان کی اپنی عوام جو تھی وہ اپنے حکمرانوں سے سخت نفرت اس وجہ سے کیا کرتی تھی کیونکہ یہ دونوں ایمپائرز جو تھے انٹرنلی انتہائی اوپریسو تھے، انتہائی جبرانہ تھے۔ لہٰذا عربز کچھ ایسی کیفیت میں تھے کہ دو بڑی سپر پاورز ان کے ارد گرد جو ہیں وہ قائم تھیں، جو کہ وقتاً فوقتاً ان پر غلبہ حاصل کرتے رہتے تھے۔
اندرونی طور پر ان کی کوئی ریاست نہیں تھی، چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے اندر وہ رہا کرتے تھے، خانہ بدوش یا چھوٹے چھوٹے اویسز میں وہ رہا کرتے تھے. اور اکثر عربیہ جو تھا وہ اتنا بڑا اور اتنا ہارش ڈیزرٹ تھا کہ وہاں پر عربز کے علاوہ کوئی سیٹل کرنا ہی نہیں چاہتا تھا. اور پرشینز جو تھے یا بیزنٹینز جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ ڈیزرٹ لوگوں کے ساتھ ہم رہنا ہی نہیں چاہتے. تو بائی اینڈ لارج یہ ایک ایسا علاقہ تھا دونوں بیزنٹین یا پرشین ایمپائر کے لیے کہ جس کو آپ کہیں گے کہ وہ ایمپائر کی آؤٹ سکرٹس تھی، پریفری تھی ایمپائر کی. اور ایک ایسا علاقہ تھا کہ جہاں پہ نہ تو بہت زیادہ ترقی ہوئی تھی، نہ وہاں پہ بہت زیادہ کوئی خواندگی کی شرح تھی، نہ وہاں پہ کوئی بہت بڑی بڑی عمارتیں نظر آتی تھیں، نہ وہاں پہ کوئی بہت بڑے بڑے آپ کو محل نظر آتے تھے، بلکہ لوگ اکثر انتہائی سادہ اور غربت کی زندگی بسر کیا کرتے. یاد رکھیں کہ جب میں ایک تصویر کھینچ رہا ہوں تو میں اس علاقے کی تصویر کھینچ رہا ہوں کہ جہاں سے اسلام ابھرتا ہے، جہاں اسلام نازل ہوتا ہے. میں اس علاقے کی بات نہیں کر رہا کہ جس کو ہم بیبلونین سویلائزیشن کا حصہ سمجھتے ہیں یا جو پیلسٹائن کا ایریا ہے، سیریا کا ایریا، یہ انتہائی ڈیولپڈ ایریاز تھے. میں بات کر رہا ہوں حجاز کی، میں بات کر رہا ہوں جو آج ماڈرن ڈے سعودی عربیہ ہے، میں بات کر رہا ہوں ان ڈیزرٹ لوگوں کی کہ جہاں پہ اسلام نافذ ہوتا ہے. یہ جو ڈیزرٹ ایریا تھا یہ انتہائی بیکورڈ ایریا تھا بنسبت اپنے نیبرز کے، ایون بیبلون سیریا کے حوالے سے بھی اور پھر پرشیا اور بیزنٹین ایمپائر کے حوالے سے تو یہ بہت نسبتاً ایک بیکورڈ ایریا تھا. پری اسلامک جو عربیہ تھا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، ایک قبائلی سوسائٹی تھی، ایک قبائلی سماج تھا. ہر قبیلہ جو ہے بنیادی طور پہ اس نے اپنا ایک بت بنایا ہوا تھا کہ جس کی وہ پرستش کیا کرتے تھے. لہٰذا جتنے قبیلے تھے اتنے ہی مختلف دیوتائیں تھیں، اتنے ہی مختلف بت تھے کہ جن کی وہ پرستش کیا کرتے تھے. اور نتیجہ اس کا یہ تھا کہ جتنی یہ قبیلے تھے، جتنے عربز تھے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی لڑتے رہتے تھے اور یہ کبھی بھی کسی قسم کی یونٹی قائم نہیں کر سکتے تھے، کبھی بھی اکٹھے ہو کے کوئی ریاست نہیں قائم کر سکتے، کبھی بھی اکٹھے ہو کے کوئی مضبوط قوت نہیں بن سکتے تھے. صرف ایک ایسا وقت تھا سال کا کہ جب مختلف قبیلے کے جو لوگ ہیں وہ مکہ آیا کرتے تھے. وہاں پہ شہر کے دروازوں کے باہر وہ تمام اپنے ہتھیار وغیرہ رکھ دیا کرتے تھے اور کعبہ کے اندر جا کے وہ اپنا جو بھی ڈیٹی تھی اس کو وہاں پہ رکھ دیا کرتے تھے اور پھر امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ وہاں پہ دوسرے قبیلے کے لوگوں کو ملا کرتے تھے، ان کے ساتھ تجارت بھی کیا کرتے تھے، گفت و شنید بھی کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ بنیادی طور پہ انٹریکٹ کرتے تھے، ان کے ساتھ ریلیشنز پیدا کرتے تھے. مگر جب یہ سلسلہ ختم ہو جاتا تھا تو دوبارہ سے وہ پھر وہاں سے مکہ سے نکلتے تھے، پلگرمیج ختم کر کے نکلتے تھے اور نکل کے وہ اپنے اپنے علاقوں کے اندر، دور دراز علاقوں کے اندر چلے جاتے تھے اور دوبارہ ان کی جنگیں وغیرہ جو ہے وہ شروع ہو جاتی. تو شاید سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ عربز جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانتے نہیں تھے، ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ جہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے تو اس کے ساتھ کئی ایسی اور دیوتاؤں کو بھی شریک کر لیا کرتے تھے کہ جن کی وہ عبادت کرتے تھے. لہٰذا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عربیہ کے اندر اپنا پیغام لے کر آئے تو انہوں نے جو بنیادی بات رکھی وہ کیا تھی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ کا مطلب there is no God but اللہ، یعنی کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ خدا تعالیٰ کی عبادت کیوں نہیں کر رہے، مسئلہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آپ کو صرف اور صرف ایک خدا کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور اس عبادت میں کسی اور دیوتا کو شریک نہیں کرنا چاہیے. لہٰذا اسلام کے اندر شرک جو ہے، کسی اور ہستی کو کی عبادت کرنا سب سے بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے. یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بنیادی میسج تھا وہ مونوتھیزم کا میسج تھا، یعنی کہ ایک خدا کی عبادت کا میسج تھا. اور آپ نے اگر قرآن مجید پڑھا ہے تو اس میں آپ کے سامنے یہ بات بالکل واضح ہے کہ وہ اپنے آپ کو منسلک کیا کرتے تھے. حضور پاک خود بھی اپنے آپ کو، اور قرآن پاک کے اندر خود بھی یہ لکھا ہے کہ جو حضرت ابراہیم کا مونوتھیسٹک ریلیجن ہے
جس کے اندر حضرت موسیٰ بھی شامل ہیں، جس کے اندر حضرت عیسیٰ بھی شامل ہیں، یہ وہی بنیادی سوچ ہے، اسی سوچ کا تسلسل ہے، یہ وہی ریلیجن ہے کہ جس کو دوبارہ سے زندہ کیا جا رہا ہے، ریوائیو کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر کئی ڈسٹورشنز آ چکی ہیں پہلے تاریخی دور کے اندر، اس کے اندر کئی ایسے مغالطے پیدا ہو چکے ہیں کہ جن کو دوبارہ سے صاف کرنے کی، ان کو بالکل کلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔